وہ دلیل بنا دینا کہ جی آپ غار ہرا پہ چڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور دلیل کے طور پہ یہ کہنا کہ حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا، یہ غلط نسبت ہے، ایک غلط بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور افراط اور تفریط پایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو غلو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت سارے لوگ جو حقیقت ہوتی ہے اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا کہ جا کر قریش مکہ کے ساتھ نیگوسیشن کریں، تو وہاں پر ایک افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ، تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، آپ نے ان سب کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا عہد کیا، بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے ہاتھ کو رکھا تو اپنا سیدھا ہاتھ پھر سب کے اوپر رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اب ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس کو ناظرین بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور پھر وہ پورے معاملات ہیں اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور ان افراد کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے، تحت الشجرہ۔ تحت الشجرہ سے مراد یہ ہے کہ بھئی کوئی درخت تھا وہاں پر، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ ناظرین، جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، خاص طور پر جب غار ہرا پہ چڑھتے ہیں یا غار ثور پہ جاتے ہیں، غار ہرا پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، غار ثور پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی تھی جس غار میں، اسی طرح سے جبل النور پہ جاتے ہیں اور احد کے پہاڑ پہ جاتے ہیں یا بدر کے مقام پہ جاتے ہیں، مختلف مقامات ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں اور جو ہسٹری کے اندر محفوظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جگہوں کو نسبت حاصل ہے۔ تو لہذا وہاں پہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہاں پر جانا بدعت ہے، ان جگہوں پہ جا کر نفل پڑھنا، نماز پڑھنا بدعت ہے، یا ان جگہوں پہ جانا ہی بدعت ہے۔ تو لہذا اور مختلف قسم کی آپ کو توجیحات پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ پر فتوے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دلیل کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اس کو پیش کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت رضوان جہاں پہ ہوئی تھی، جس مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر، اور وہاں پر جو درخت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ وہاں جاتے تھے اور جا کر وہاں پر نفل پڑھتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔
تو لہذا جب حضرت عمر نے اس لیے کٹوا دیا کہ جی یہاں پر لوگ آتے ہیں اور یہ شرک شروع ہو جائے گا، بدعت ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مطلب بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے منہ سے سنیں گے، تو اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی ان جگہوں کو ختم کر دینا چاہیے، ان جگہوں پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو لہذا یہ ایک توجیہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر کا یہ فعل تھا۔ اچھا، پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ پہلے میں ایسا کرتا ہوں، صحیح حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، سعید ابن المسیب تابعی ہیں، اور ان کے والد ہیں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، یعنی اس بیعت میں جو درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے لی تھی اس میں وہ شامل تھے۔ جب بھی یہ کہا جائے گا نا کہ اصحاب بدر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے، اور اصحاب احد یہ وہ صحابی ہیں جو احد کے مکان پہ جو ہے وہ بدر مقام پہ شریک ہوئے، اور اصحاب احزاب یا اصحاب خندق، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جو خندق کے معرکے کے اندر شریک ہوا۔ تو لہذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب شجرہ، تو اس سے مراد آپ حضرات سمجھ لیں کہ وہ صحابہ کرام تقریباً 1500 1450 سے 1500 کے قریب تھے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر تو بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں اصحاب شجرہ۔ تو لہذا حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، اور امام بخاری امام مسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس سال ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو اس سال جو ہے وہ درخت موجود تھا، اور پھر اس کے بعد جب دوسرے سال ہم جب وہاں گئے تو وہاں پہ وہ درخت موجود نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ صاف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کے اندر حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ درخت موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہم سے بھلوا دیا۔ موجود نہیں تھا کیا؟ ہمیں مل نہیں رہا تھا کہ بھئی وہ کون سا درخت تھا، یعنی ہمیں بھلوا دیا گیا۔ ناظرین اس بات کو یہاں رکھیں، ضمناً ایک اور آپ کو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اسی کانٹیسٹ میں، اسی نسبت میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتم تھی، ایک انگوٹھی جس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کا نقش موجود ہے، اور وہ انگوٹھی اس طرح کی ایک انگوٹھی میرے پاس بھی ہے، لیکن میں پہلے کبھی پہنتا تھا، اب نہیں پہنتا، اور پھر دوسری حقیقی بھی پہنتا تھا وہ بھی چھوڑ دی، دوسری بھی پہنتا تھا وہ بھی چھوڑ دی، میری شادی کی بھی ایک انگوٹھی تھی وہ بھی چھوڑ دی، وہ ہیں ساری میرے پاس لیکن میں نہیں پہنتا، کبھی پہنتا تھا کبھی نہیں پہنتا تھا، لیکن آج کل نہیں پہنتا، کافی عرصے سے نہیں پہنتا، آپ حضرات نے بھی نوٹ کیا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ بھئی جب میں پہنتا تھا تو بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی انگوٹھی پہننا کوئی ضروری ہے، اور انگوٹھی کے کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب نے پہنی ہوئی ہے تو لہٰذا ہم بھی پہنتے ہیں، تو لہٰذا میں نے وہ پہننا ہی چھوڑ دی کہ بھئی بتانے کے لیے کہ بھئی انگوٹھی کے کوئی پتھر کے کوئی اثرات وغیرہ مرتب نہیں ہوتے۔ میں تو ایسا سنت کے پہنتا تھا، لیکن وہ بھی پھر میں نے پہننا چھوڑ دی کہ بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ بھئی وہ میں ہمیشہ ہی پہنوں۔ اچھا، یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتم تھی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا تھا، اور آپ جب خط لکھواتے تھے تو اس کے اوپر وہ اسٹیمپ لگاتے تھے، وہ مہر کے طور پہ، مہر نبوت جس کو کہتے ہیں، خاتم نبوت جو ہے وہ اس کے طور پہ آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، وفات کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت عثمان کے پاس آ گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ شروع کے 4-5 سال تو بڑے پرامن سال تھے، اور حضرت عثمان اس کو پہنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کنویں کے اندر گر گئی، اور انہوں نے اس کو کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا، بہت ڈھونڈا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ بعد میں بھی بہت ڈھونڈا گیا، اس کو ہر دور میں ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملی، وہ غائب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ غائب کر دیا۔ اللہ نے اس کو، بھائی اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہوگا جبھی تو نہیں مل رہی نا۔ جیسے تابوت سکینہ ہے، یہودی ڈھونڈ کے پاگل ہو گئے ہیں، اور آج کی دنیا کے اندر ایسے سسٹم آ چکے ہیں کہ جو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، یعنی
زمین کی تہہ کے اندر بتا دیتے ہیں کہ وہاں پہ تانبا ہے نہیں ہے، کاپر ہے نہیں ہے، پیٹرول ہے نہیں ہے، فلانی چیز ہے نہیں ہے، تو کیا وہ نہیں بتا سکتے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ تو تابوت سکینہ بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے بتا دیا جائے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا، چھپا دیا، غائب کر دیا۔ تو اسی طرح سے وہ انگوٹھی بھی جو ہے وہ خاتم غائب ہو گئی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھئی اب یہ جو برکات تھی، برکات نبوی، وہ اب اس سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اور اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا فتنہ اور فساد پیدا ہوا اور آپس کے اختلافات کھڑے ہو گئے۔ تو بہت سارے صحابہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس انگوٹھی کے گمنے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس انگوٹھی کو غائب کر دیا۔ تو اسی طرح سے مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ درخت جو ہے وہ بھلوا دیا گیا، ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ درخت کدھر ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور لوگوں نے بڑا شروع کر دیا کہ جی وہ درخت جو ہے وہ بیت رضوان، اصحاب شجرہ سے نسبت والا درخت اور حدیبیہ کا مقام کا درخت جو ہے وہ سعودیوں نے کٹوا دیا ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، وہ لوگ جو لوگ یوٹیوب کو اور ان چیزوں کو بہت فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور بڑی لے دے ہوئی۔ اب میں عرض کروں کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید ابن مسیب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا ہم سے وہ درخت ہمیں ملا نہیں، وہ درخت کدھر گیا ہمیں نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ منقطع حدیث ہے، اور جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو بیان کیا ہے، وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں اس کے مقابلے میں آپ حضرات کو جو حدیث بتا رہا ہوں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی صحیح حدیث۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی اس طرح سے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کرنا اور پھر اس چیز کو دلیل بنانا، اور یعنی اس چیز کا بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہو، اور جو ہے وہ دلیل بنا دینا کہ جی آپ غار حرا پہ چڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، اور دلیل کے طور پہ یہ کہنا کہ حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا، یہ غلط نسبت ہے، ایک غلط بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے، امام بخاری امام مسلم دونوں نے بیان کیا اس کو، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، بال تھے ایک ڈبیا کے اندر، اور جو ہے میں اپنا جب بھی کوئی میرے پاس آتا اور آ کر جو ہے وہ کہتا کہ جی وہ بیمار ہے، اس کو کوئی نظر لگ گئی ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی بہت ہی زیادہ اس کو جسمانی تکلیف ہے، تو وہ پانی لے کر آتا اور میں اس پانی میں اس بال کو ڈالتی، اور اس بال سے بال کو ڈالتی یعنی پانی میں ڈال دیتی اور پھر بال کو نکال لے لیتی، اور وہ لوگ اس پانی کو پی لیتے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرماتے، شفا عطا فرماتے، یعنی برکات کے لیے، تبرک کے لیے وہ حضرات اس فعل کو کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو حضور کے بال ہے نا، یعنی حضور کا جسم کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے ایک بال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم ہیں، اور اسی طرح سے جو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنے بال جو ہے وہ کئی صحابہ کے اندر تقسیم کیے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک بال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو یہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی اس کو اتنا بابرکت سمجھتے تھے۔ اچھا، بال تو پھر حضور کی ذاتی چیز ہے نا، آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اب آ جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، اور سیاہ رنگ کا جبہ تھا، جس میں جو ہے وہ جو ریشم ہے اس کے باٹم تھے، یعنی کنارے بنے ہوئے تھے، جیسے ڈیزائن بنا ہوتا ہے اس طرح کے ڈیزائن سائڈ پہ بنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہو گئی تو میں نے اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جبہ دے دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے تھے اور وہ بیمار ہوتے تھے یا ان کو کوئی اور پریشانی ہوتی تھی، تو میں کیا کرتی تھی کہ اس جبے کا جو پانی ہے، یعنی اس جبے کو دھو کے یا اس کو پانی میں ڈال کے تھوڑا سا حصہ ڈال کے، اور وہ پانی ان کو دے دیتی تھی،
اور وہ اس پانی کو استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضور کبھی کبھی پہنا کرتے تھے، آپ کے جسم اطہر سے لگا کرتا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کے روضے کی زیارت کرنا بدعت ہے، مسجد نبوی میں جانا، بھائی کیوں جا رہے ہو، وہاں پہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر یہ ساری چیزیں بدعت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواہش کرتے۔ حضرت عمر کی کیا خواہش تھی کہ میں جو ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے مدینہ منورہ کی موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ تو آپ جب آپ کو زخمی کر دیا گیا، آپ کو فیروز ابو لولو موجوسی نے جو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا جا کے اماں عائشہ سے کہو کہ عمر ابن الخطاب کہتا ہے، یعنی امیر المومنین نہیں، عمر ابن الخطاب، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 6 آدمیوں کی ایک شورا بنا دی تھی نا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو وہ اس وقت کہا کہ بھئی یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جو رتبہ ہے یا میرے اس روب میں آ جائے، بلکہ کہنا عمر ابن الخطاب کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، جو کہ روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر ہے، ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ بھئی روضۃ من ریاض الجنہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا مجھے۔ تو اگر ان کے نزدیک یہ برکات نہ ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ٹھیک ہے بھائی میں تو ہے کہیں بھی میری تدفین ہو جائے گی، جنت البقیع میں ہو جائے گی۔ تو لہذا اگر وہ یہ چیز سمجھتے ہوتے تو وہ کیوں تمنا کرتے؟ تو لہذا اسی لیے تو انہوں نے تمنا کی، اور اماں عائشہ نے کیا فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر جو ہے وہ میں تمہیں جو ہے اپنی جگہ تمہیں دیتی ہوں۔ تو یہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ ارشاد فرما رہا ہوں۔ صحابہ کرام تو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے تھے، اپنی بوتلوں میں رکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جو بڑے بڑے عطر، مہنگے مہنگے عطر اور بڑے بڑے عطر فروشوں کی دکانوں میں نہیں آتی اور قیمتی عطروں کے اندر نہیں آتی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے اندر آیا کرتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہے وہ کئی دن تک ان کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز، کون سا عطر آپ نے لگایا ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو پوری محفل مہک جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے اس کا ایک ذرہ صرف جو ہے وہ میں نے اپنے جسم پہ لگایا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو، دست مبارک کو جب مصافحہ کیا کرتا تھا تو کئی دن تک میرے ہاتھوں سے حضور کی جسم اطہر کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ وہ عربی شاعر نے کہا نا، ماذا علی من شرم تربت احمد الا ان یشم مد الزبان غوالیا، کہ اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نیچے جو خاک آتی ہے، اگر اس خاک کو بھی سونگھ لیا ہے تو ساری زندگی اگر وہ کوئی اور خوشبو نہ سونگے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو لہذا یہ اس طرح کی جو بات کرنا کہ بھئی برکات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی غلو نہیں کرنا چاہیے، شرک پھر رسالت نہیں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں اتنا آگے نہ لے کے جائیں کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر کبھی اور موقع پہ بات کروں گا کیونکہ ٹائم بالکل کم ہے۔ ہاں صرف یہ ضرور ہے کہ یہ جو آج کل پیر، شیخ الاسلام، بہت بڑے شیخ الاسلام کہلاتے تھے کہ وہ جو ہے وہ اپنا ٹیشو پیپر انہوں نے جسم صاف کیا، پسینہ پہنچا اور وہ ٹیشو پیپر برکت کے لیے تقسیم کر رہے ہیں، سارے مجمع نے دیکھا لوگ لے رہے ہیں، اور جو ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور کہاں میں اور آپ؟ تو لہذا ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور جتنا ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ اور موئے مبارک کے حوالے سے بھی بات عرض کر دوں کہ اس کی بھی اتھینٹسٹی ہونا ضروری ہے۔ یہ جو جگہ جگہ پہ لوگ لے کے پھر رہے ہیں یہ اتنا معمولی نہیں ہے حضور کا موئے مبارک کہ جو ہر جگہ ہر ملک میں ہر ایک کے پاس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اگر کسی کے پاس ہے تو بڑی بابرکت چیز ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو بہت فکر کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک چیز کی نسبت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے۔ تو لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔